ہم روحانی طور پر ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روحانی ترقی ہوتی کیا ہے، اور جب تک آپ کو روحانی ترقی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ روحانی ترقی ہوتی کیا ہے، آپ روحانی ترقی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ روحانی طور پر جب ہم بڑھتے ہیں تو اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور شاید لوگوں کے لیے خادمین کی ٹیچنگ کے مطابق کیونکہ انہوں نے غلط جانا ہے اور نہ ان کو آج تک کلام کا کبھی تجربہ ہوا ہے، تو وہ لوگوں کو غلط ہی گائیڈ کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس بڑی برکتیں آ جاتی ہیں، ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ جو بھی مٹیریلزم سے متعلق چیزیں ہیں، ہم سوچتے ہیں جب ہم روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں ملتی جاتی ہیں، اور یہی ہماری پرابلم ہے کہ آج ہم جو ہے وہ دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، جس طرح پالوس رسول کہتا ہے، کیونکہ روحانیت کا تعلق بلیسنگ سے نہیں ہے، مٹیریلزم سے نہیں ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ روحانی ہوگا نا اس کی زندگی میں بڑی بلیسنگز ہوں گی، اس کی زندگی میں بڑے قوت ہوگی، بڑے معجزات ہوں گے، یہ ہوگا، برکتیں آئیں گی، پیسہ آئے گا، سرفرازی آئے گی، خوشحالی وغیرہ وغیرہ، یہ، اور یہی ہماری پرابلم ہے کہ ہم کلام کو سمجھتے نہیں، کیونکہ عبرانیوں کے خط میں جو ہے وہ اس کا مصنف یہ کہتا ہے کہ راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا۔ آج لوگوں کو راست بازی کے کلام کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں بھی شاید آپ کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ آپ نے شاید پہلی دفعہ سنا ہو کہ راست بازی کا کلام۔ اب سب سے پہلے لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر زبانیں جب ہم بولتے ہیں ہم اپنی ترقی کرتے ہیں، کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن کس طرح؟ اب صرف یہ لوگوں کو بتا دینا کہ آپ غیر زبان بولیں گے اپنی روحانی ترقی ہوگی، اور لوگ جب بولیں گے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ روحانی ترقی کس طرح وہ کر رہے ہیں۔ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یار اب تو اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں، اب خادموں کو بھی اکٹھا کرنے کے لیے صرف اسکیمیں لڑانی پڑتی ہیں، چلو جی سنگرز کو بلا لو۔ آپ عبادت کر رہے ہیں یا کوئی مجمع لگا رہے ہیں، اب روح کو بلایا نہیں جا سکتا کہ آپ کہیں جی روح آ، یہ تھیالوجی، یہ ڈاکٹرن بڑی ہی خطرناک ہے۔ بیڈ سپرٹس کو بلاتے ہیں، پاک روح کی امپارٹیشن یا پاک روح کو آپ کسی کو نہیں دے سکتے کہ جی میرے اندر پاک روح ہے، میں آپ پر ہاتھ رکھتا ہوں آپ پر بھی وہ پاک روح آ جائے گا۔ اور یہ جو مسا ٹرانسفر وغیرہ یہ بھی اس کی بڑی غلط، اور جب ریولیشن کھلتا ہے انفارمیشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے، جب آپ کے پاس ہے ہی انفارمیشن تو آپ نے کلام کی تشریح تو اسی طرح کرنی ہے نا کہ فلاں جگہ یہ لکھا ہے، فلاں جگہ یہ لکھا ہے۔ ریولیشن جو ہے وہ بائبل میں ایک ہی ہے اور بائبل کی تعلیم ایک ہی ہے، لیکن آج اتنی ڈینومینیشنز کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ساری انفارمیشن کٹھی کی تھی، یعنی کہ ساری معلومات ہی بھیجتے تھے، اسی چرچز چلا رہے ہیں، اپنی مشناں چلا رہے ہیں۔ خدا جو ہے وہ آرٹیفیشل لوگ نہیں بناتا کہ لوگوں کو صرف سکھاتا رہے نہیں، اور ہم نے تو صرف سیکھا ہی ہے نا ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے، ہمیں کس طرح ہماری خدا کس طرح دعا سن سکتا ہے۔ خدا یہ جتنی بھی یہ ٹاپکس ہیں یہ سارے ان ببلیکل ہی ہیں کہ ہم کسی سے سیکھیں اور ہمیں پتہ چلے۔ جب آپ کسی سے سیکھتے ہیں آپ کو رہنمائی تو مل سکتی ہے، لیکن بھید آپ کو تب ہی ملے گا جب خداوند یسوع آپ کی زندگی میں آئے گا۔ جب یسوع آتا ہے نا تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی چیز یا کوئی لاجک ہو کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ یسوع نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اب یہ تو ترقی نہیں ہے، کہہ دیا تو ترقی ہوگی، اس طرح ترقیاں نہیں ہوتی، اس طرح بربادیاں ہی ہوتی ہیں۔ مشنوں کی جو تعلیم ہے وہی اصل مسیحیت کی بربادی کا سبب ہے۔ ہم زیادہ تر خادمین پرانے عہد نامہ کی سوچ اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ پرانے عہد نامہ کو کیوں پریچ کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں زیادہ بلیسنگز ہیں، اور نئے عہد نامہ میں ہے کیا؟ چیزوں کو صرف چھوڑنا ہے۔ یہ فرق ہے صرف پوری بائبل میں پرانے اور نئے عہد نامہ میں، سمپل سی بات ہے۔ مجھے بتانا کتنا آسان ہے، کیوں ہے؟ مجھے نہیں آتی، آپ نے سیکھا ہے اور آپ اس کے مطابق زندگی تو ہر بسر کرتے نہیں ہیں، صرف بولتے ہیں۔ خدا ابتری کا خدا نہیں ہے، خدا ڈسپلن کا خدا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں روحانی ترقی، یہ ترقی ہوئی ہے کہ بائبل کے سب اصولوں کو آپ نے توڑنا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ روحانی ترقی ہے۔ یہ روحانی ترقی نہیں ہے۔ اگر آپ روحانی ترقی نہیں کر رہے تو جو میں باتیں کر رہا ہوں یہی ہو رہی ہیں۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ کے اندر یسوع ہے اس کو دعا کی ضرورت ہے؟ راست بازی کے کلام کا تجربہ کر لیتا ہے تو یہ چیزیں جو میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں پھر ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہمیں راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، آسمان کی بادشاہی میں
اس میں جانا بڑی دور کی بات ہے، یسوع کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتہ چل سکتا۔ کلام مقدس میں سے چند ایک حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پولس رسول کا خط، پہلا خط ہے کرنتھس کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب ہے، اس کی 4 آیت سے 11 آیت تک۔ تو میں سبھی ورسز کی تلاوت نہیں کروں گا، چند ایک ورسز کی تلاوت کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزات کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا۔ لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ بانٹتا ہے۔ آگے جو ہے وہ 28 آیت میں لکھا ہے، خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے ہیں، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزے دکھانے والے ہیں؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ تم بڑی سے بڑی نعمتوں کی آرزو رکھو، لیکن اور بھی سب سے عمدہ طریقے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ عبرانیوں کا خط ہے، اس کا 5واں باب ہے، 7 آیت سے چیپٹر کے آخر تک پڑھیں گے، لیکن چند ایک ہی ورسز کی تلاوت کروں گا۔ کلام میں لکھا، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا۔ آگے 11ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو۔ وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا، مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی شخص خدا کے کلام کے ابتدائی اصول تمہیں پھر سکھائے، اور سخت غذا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی، کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ بچہ ہے۔ آخری حوالہ پڑھتے ہیں، پولس رسول کا خط ہے کرنتھس کلیسیا کے نام، اس کا پہلا خط ہے، اس کا 14واں باب ہے، اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، آگے پڑھتے ہیں، لیکن کلیسیا میں بیگانہ زبان میں 10,000 باتیں کہنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ اوروں کی تعلیم کے لیے 5 ہی باتیں عقل سے کہوں۔ اے بھائیو، تم سمجھ میں بچے نہ بنو، بدی میں تو بچے رہو مگر سمجھ میں جوان بنو۔ تو ریت میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، میں بیگانہ زبان اور بیگانہ ہونٹوں سے اس امت سے باتیں کروں گا تو بھی وہ میری نہ سنیں گے۔ پس بیگانہ زبان ایمانداروں کے لیے نہیں بلکہ بے ایمانوں کے لیے نشان ہے، اور نبوت بے ایمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایمانداروں کے لیے نشان ہے۔ پس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ لیکن اگر سب نبوت کریں اور کوئی بے ایمان یا ناواقف اندر آ جائے تو سب اسے قائل کر دیں گے اور سب اسے پرکھ لیں گے اور اس کے دل کے بید ظاہر ہو جائیں گے۔ تب وہ منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کرے گا اور اقرار کرے گا کہ بے شک خدا تم میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خدا کا شکر، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ آج چند ایک باتیں سنیں گے خدا کے کلام میں سے، اور یہ باتیں بڑی ہی خاص ہیں کہ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم روحانی طور پر ترقی کیوں نہیں کر رہے۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روحانی ترقی ہوتی کیا ہے، اور جب تک آپ کو روحانی ترقی کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ روحانی ترقی ہوتی کیا ہے، آپ روحانی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب تک کہ روحانی طور پر ہم کس طرح بڑھ سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ روحانی طور پر جب ہم بڑھتے ہیں تو اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور شاید لوگوں کے لیے خادمین کی ٹیچنگ کے مطابق، کیونکہ انہوں نے غلط جانا ہے اور نہ ان کو آج تک کلام کا کبھی تجربہ ہوا ہے، تو وہ لوگوں کو غلط ہی گائیڈ کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس بڑی برکتیں آ جاتی ہیں، ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ جو بھی مٹیریلزم سے متعلق چیزیں ہیں، ہم سوچتے ہیں جب ہم روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں ملتی جاتی ہیں، اور یہی ہماری پرابلم ہے کہ آج ہم جو ہے وہ دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، جس طرح پالوس رسول کہتا ہے، کیونکہ روحانیت کا تعلق بلیسنگ سے نہیں ہے، مٹیریلزم سے نہیں ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ روحانی ہوگا نا اس کی زندگی میں بڑی بلیسنگز ہوں گی، اس کی زندگی میں بڑے قوت ہوگی، بڑے معجزات ہوں گے، یہ ہوگا، برکتیں آئیں گی، پیسہ آئے گا، سرفرازی آئے گی، خوشحالی وغیرہ وغیرہ، یہ، اور یہی ہماری پرابلم ہے کہ ہم کلام کو سمجھتے نہیں، کیونکہ عبرانیوں کے خط میں جو ہے وہ اس کا مصنف یہ کہتا ہے کہ راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا۔ آج لوگوں کو راست بازی کے کلام کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں بھی شاید آپ کے لیے یہ لفظ ہی جو ہے وہ آپ نے شاید پہلی دفعہ سنا ہو کہ راست بازی کا کلام۔ اب سب سے پہلے لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر زبانیں جب ہم بولتے ہیں ہم اپنی ترقی کرتے ہیں، کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن کس طرح؟ اب صرف یہی لوگوں کو بتا دینا کہ آپ غیر زبان بولیں گے اپنی روحانی ترقی ہوگی، اور لوگ جب بولیں گے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ روحانی ترقی کس طرح وہ کر رہے ہیں، اور یہی ہماری پرابلم ہے۔ ہمیں راست بازی کے کلام کا نہ خادمین کو تجربہ ہوا، ہم سب کو نہیں تجربہ ہوا، اور ہم صرف وہ چیزیں کہتے ہیں، لو جی آپ غیر زبان بولیں گے آپ اپنی ترقی کرتے ہیں۔ آپ کے نزدیک شاید ترقی یہ ہے کہ آپ کے پاس دولت آ جائے گی، آپ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوگا، آپ لوگوں کی مدد کریں گے، اور یہی غلط کانسیپٹ جو ہے وہ ہم لوگوں کی زندگی میں ڈیلیور کر رہے ہیں، یہی غلط بیج ہم بو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں خود آج تک جو ہے وہ راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوا۔ ہمارے نزدیک یہی ہے راست بازی، یا ہمارے نزدیک یہی ہے نا کہ بڑھنا، تو ہم نے جب سوچ لیا یہ بڑھیں گے تو ہم سوچتے ہیں بلیسنگز کی یہ بات ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پلوس اس کے بارے میں نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ مجھے اس کے لیے کوئی آیت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں پلوس کی زندگی کیا ہے۔ پلوس نے سب کچھ یسوع المسیح کی خاطر چھوڑ دیا، اور جب اس نے چھوڑ دیا کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسروں کو یہ سکھائے کہ آپ چیزوں کو اپنا لیں؟ آج کے خادمین ایسا کرتے ہیں کہ خود کہتے ہیں میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، اور لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں آپ کے لیے سب چیزیں موجود ہیں، آپ بھی وہ لے سکتے ہو۔ ہمارے قول و فعل میں، کردار میں فرق ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ آج تک لوگوں کو راست بازی کے کلام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا، اور نہ کبھی تجربہ ہوا ہے۔ اب اگر آپ غیر زبانیں بھی بولتے جائیں گے تو اس کا مطلب آپ روحانی طور پر بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے اس آیت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ جو کوئی غیر زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، لیکن جو کوئی نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ترقی کر بھی رہے ہیں، چلیے میں مانتا ہوں آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ غیر زبانیں بولتے ہیں تو آپ اپنی ترقی کر۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات مینشن کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر زبانیں نہیں بولنی چاہیے، بولنی چاہیے، لیکن میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ بول رہے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ترقی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے۔ اگر نہیں پتہ تو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کس سے؟ خدا کے روح سے۔ خدا کے روح سے جب آپ سیکھیں گے آپ کو بائبل مقدس کے ساتھ صحیح انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ اور لوگ آج اس کو سننا زیادہ پسند کرتا ہے، جی جن کو تو غیر زبانوں کا جو اس چیز پر بلیو رکھتے ہیں کہ غیر زبانیں ہیں، وہ تو اس کو کہیں گے ہاں جی یہ بڑی بات ہے کہ جب ہم غیر زبانیں بولیں گے ہم ترقی کریں گے، ہماری یہ اپنی ترقی ہوتی ہے۔ تو بھائی اگر آپ کی اپنی ترقی ہو رہی ہے تو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، آپ کی زندگی پر وہ امپیکٹ بھی اس کا ہو رہا ہے، یا بس غیر زبانیں بولتے جا رہے اور اسی ہم خیالی میں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہی پرابلم ہے کہ لوگ روحانی طور پر
بچے بھی نہیں ہیں ابھی، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پولس کہتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ نرم غذا، دودھ کی ان کو کیا ہے ضرورت ہے۔ اور آج ایسا ہی ہے، بائبل مقدس کے ابتدائی اصول تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا خادمین یہ سکھاتے ہیں کہ ہمارے ابتدائی اصول ہے کیا۔ اور یہ کب ہمیں ابتدائی اصول پتہ چلتا ہے؟ جب روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈینومینیشنل جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ ہمارے ابتدائی اصول نہیں ہیں۔ ہمارے ابتدائی اصول جو ہے وہ تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم مسیح یسوع کو پا لیتے ہیں، اور پھر مسیح یسوع ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ابتدائی اصول ہیں کیا، جس پر ہماری عمارت کھڑی ہونی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس بھی آپ ڈینومینیشن سے ہیں، جس بھی آپ چرچ سے ہیں، تو خادم نے کہا جی توبہ کر لو، تو ہم نے توبہ کر لی۔ پھر انہوں نے کہا جی دیا کرو، ہم نے دینا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا جی چرچ آیا کرو، ہم نے چرچ آنا شروع کر دیا۔ دعا کیا کرو، ہم نے دعا کرنی شروع کر دی۔ لیکن روحانی ترقی کہاں پر ہے؟ جی کلام سنا کرو، ہم وہ بھی سنتے ہیں، بلکہ 1 سے 1000 خادموں کا ہم کلام سنتے ہیں، پتہ نہیں کون سی کھچڑی بنائی ہوئی ہے، اور ترقی پھر بھی نہیں ہو رہی، ترقی پھر بھی نہیں ہو رہی۔ آج لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ایماندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کو راستہ بازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے راستہ بازی کا کلام ہوتا کیا، یا ہم روحانی ترقی کس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ پتہ ہے پالوس رسول کس کو یہ لکھ رہا ہے، کس کلیسیا کو لکھ رہا ہے؟ آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، آپ کو نہیں ٹھیک ہے جی، یہ ان لوگوں کو لکھ رہا ہے جن میں روح کی نعمتیں سب کی سب کام کر رہی ہیں۔ اور اسی چیپٹر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح کی کتنی نعمتیں ہیں۔ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیسیاؤں میں خداوند نے کون کون سی جو وہ خدمتیں دی ہوئی ہیں۔ لیکن ترقی کہاں پر ہے؟ آج کلیسیا میں ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یار اب تو اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب خادموں کو بھی اکٹھا کرنے کے لیے مختلف سکیمیں لڑانی پڑتی ہیں۔ چلو جی سنگرز کو بلا لو۔ آپ عبادت کر رہے ہیں یا کوئی مجمع لگا رہے ہیں؟ اگر آپ اپنی عبادات میں سنگرز بلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ خدا کے لیے نہیں جمع ہوں گے، لوگ اس سنگر کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ ورشپ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ورشپ ہے، یہ ورشپ نہیں ہے، یہ پرستش نہیں ہے، یہ صرف ڈرامے بازی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں فلاں سنگر کی ضرورت ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، بسوں کی ضرورت ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ سکیمز اور یہ لاٹریز، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں، ہم یہ دیگیں وغیرہ، کھانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں استعمال کر کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اور جن کو ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ بھی صرف جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں، ادروائز یسوع نہ اکٹھا کرنے والوں میں ہوتا ہے اور جو اکٹھے ہو رہے ہیں نہ ان میں ہوتا ہے۔ اور پولس کہتا ہے کہ جب تم اکٹھے ہوتے ہو ترقی کا سبب بنو۔ اب ہمیں تو کبھی جو ہے وہ صحیح مسیحیت میں جب لوگ اکٹھے ہوتے تھے نا، اس کا تو ہمیں کبھی تجربہ ہی نہیں ہوا، نہ خادمین کو ہوا اور نہ ہمارے سامنے تو کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے تو وہ ایگزامپلز ہیں جو خود مٹیریلزم کو پریچ کرتے ہیں، جو خود خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں، جو خود خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ کلیسیا جب اکٹھی ہوتی تھی کرتی کیا تھی۔ بڑا بھی اگر آپ نے چھلانگ لگا لی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ آپ بائبل مقدس کو پڑھ لیں گے، وہ اس کی بھی آپ کو سمجھ نہیں لگے گی۔ کیوں نہیں لگے گی؟ جب آپ اس کو پڑھیں گے اور اپنی آج کی عبادات دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ کہاں اور ہم کہاں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ ہر روز اکٹھے ہوا کرتے تھے، سادہ دلی سے زندگی بسر کرتے تھے، رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ اعمال کی کتاب میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور ہم نے اس کو ویکلی یعنی کہ اس کو سنڈے کے سنڈے کا کر دیا ہے۔ اور لوگ جب سنڈے کو آتے ہیں پورا ہفتہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ خدا سے خالی دنیا داری میں 6 دن ہم دنیا داری میں گزارتے ہیں، 7ویں دن وہ بھی لیٹ آ کر جلدی چرچ سے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم روحانی نہیں ہیں۔ آج تو لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ جب مسیح لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کو کرنا کیا چاہیے۔ چلو جی پہلے دعا کر لیتے ہیں، پھر کلام سن لیتے ہیں، پھر کورس گا لیتے ہیں، روح اب روح
کو بلایا نہیں جا سکتا کہ آپ کہیں جی روح آ. یہ تھیالوجی، یہ ڈاکٹرن بڑی ہی خطرناک ہے. بیڈ اسپرٹس کو بلاتے ہیں. ہولی اسپرٹ جو ہے وہ وقت پر آتا ہے. جب جو باپ کا وقت مقرر ہوتا ہے پاک روح تب ہی نازل ہوتا ہے، نہ میرے کہنے سے نہ کسی اور خادم کے کہنے آنے جانے سے. یا ہم کہیں گے جی آ جا پاک روح تو وہ آ جائے. یہ ہماری رانگ ڈاکٹرن ہے. یہ خادمین جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں. چلو جی ہاتھ اٹھائے، ہم کہیں گے روح آ، کورس گائیں گے. بھائی روح کو بلانے کے لیے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں آ تو وہ آئے. جبکہ کلام میں آج ہم کیوں کمزور ہیں؟ روحانی تو ترقی کی ہی نہیں ہے نا، ہمارا تو بیڑا غرق ہوا ہے. اب جو بائبل مقدس کے جتنے بھی لوگوں کو آپ پڑھتے ہیں ان کی زندگیوں میں انہوں نے خدا کا انتظار کیا اور خدا نے وقت پر انہیں سرفراز کیا، ان سے بات کی. اور ہم وقت بے وقت دعا کرتے ہیں کہ بس ہو جائے، آ جائے، ہو جائے، آ جائے. اور یہی گمراہی کا سبب ہے. کلیسیا آج خدا کا انتظار نہیں کر رہی، وہ غلط ڈاکٹرن تھیالوجی سن کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور سوچتے ہیں ہمیں بڑا آتا ہے. کچھ بھی نہیں آتا. پاک روح کی امپارٹیشن یا پاک روح کو آپ کسی کو نہیں دے سکتے کہ جی میرے اندر پاک روح ہے، میں آپ پر ہاتھ رکھتا ہوں آپ پر بھی وہ پاک روح آ جائے گا. اور یہ جو مسا ٹرانسفر وغیرہ یہ بھی اس کی بڑی غلط چیزیں ہیں، جو خیر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے اسی پر. یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ جب ہم روحانی ترقی کرتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے گا، آپ کے پاس بڑی بلیسنگز آ جائے گی، آپ جو کہوگے ہو جائے گا. روحانی ترقی جب ہوتی ہے تو ہمیں کلام کی صحیح سمجھ بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ روحانی ترقی ہے. ایون آپ کو اس کی سینس بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ فلاں جگہ یہ لکھا ہے فلاں جگہ وہ لکھا ہے. آپ کو خدا راست بازی کے کلام کا تجربہ کروانا شروع کر دیتا ہے اور آپ کلام کے بھیدوں میں بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کلام کے یہ بھید نہیں ہے جو ہم نے بعض اوقات لوگ نہ سمجھتے ہیں. کوئی فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی بائبل مقدس میں 66 کتابیں ہیں. اب یہ کوئی ریولیشن نہیں ہے، یہ تو ایک انفارمیشن ہے. یہ آپ کو کسی سے بھی مل سکتا ہے. جس نے تو یہ نہیں نہ سنی وہ سمجھے گا شاید یہ بھید ہے. یہ بھید نہیں ہے، یہ انفارمیشن ہے. بھید کچھ اور ہوتا ہے. انفارمیشن کیا کہ فلاں جگہ یہ لکھا ہے فلاں جگہ یہ لکھا ہے. فار ایگزامپل انفارمیشن کے طور پر یہ ہے استثناء 28ویں باب میں لکھا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات جام فشانی سے مان گیا خداوند آسمان کے دریچے کھول کر تجھے بلیس کرے گا. دنیا میں قوموں میں وغیرہ وغیرہ وہ ساری بلیسنگ لکھی ہوئی ہیں. پھر یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ اگر تو میرے کلام سے نہ دائیں مڑے یا وغیرہ وغیرہ جو وہ تجھے یہ جس جگہ تو پاؤں کا تلوا ٹکے گا تیرا وہ جگہ میں تجھے. اب یہ اس طرح آیتیں جب ہم پک کرتے ہیں تو یہ انفارمیشن ہے، یہ ریولیشن نہیں ہے. ریولیشن کیا؟ ریولیشن یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ خدا سے پیار نہیں کرتے. یہ ریولیشن ہے، یہ انفارمیشن نہیں ہے. اور جب ریولیشن کھلتا ہے انفارمیشن ختم ہو جاتی ہے. انفارمیشن کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا. جیسے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ مجھے انفارمیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریولیشن انفارمیشن کو ختم کر دیتا ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی امپورٹنس کو. اور لوگ اس کو سمجھنا نہیں یہ بائبل کی یہ تعلیم، بائبل کی یہی تو ریولیشنز ہے. رسولوں نے یہی جو ہے وہ اسی چیز میں ترقی کی. ان کا مقصد معجزات کیوں نہیں تھے؟ وہ خدا کے سامنے معجزات کے لیے کیوں گریہ زاری نہیں تھے کرتے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا معجزات کا تعلق خداوند یسوع سے ہے. لیکن جو ہم نے کرنا ہے ہم نے اس پر دھیان دینا ہے. کس پر؟ کلام کے بھیدوں کو کلیسیاؤں کو بتانا ہے. تو آج ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. اور جب آپ کے پاس ہے ہی انفارمیشن تو آپ نے کلام کی تشریح تو اسی طرح کرنی ہے نا کہ فلاں جگہ یہ لکھا ہے فلاں جگہ یہ لکھا ہے. ریولیشن جو ہے وہ بائبل میں ایک ہی ہے اور بائبل کی تعلیم ایک ہی ہے. لیکن آج اتنی ڈینومینیشنز کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ساری انفارمیشن کٹھی کی تھی ہے، یعنی کہ ساری معلومات دی بیچتے تھے. اسی چرچز چلا رہے ہیں، اپنی مشناں چلا رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو معلومات ہوتی ہے یہ ہوتی کیا ہے؟ فار ایگزامپل جیسے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. اب یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے لیکن جس پر یہ بید ہوگا وہ صرف کہے گا نہیں، ان کے خلاف وہ کھڑا بھی ہوگا لیکن اس کے کھڑے ہونے سے پہلے اس کے پیچھے کچھ ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ خدا نے اس کی زندگی میں اس طرح اس کو ٹیچ کیا ہوگا، اس طرح اس کو سکھایا ہوگا، اس طرح اس کی زندگی کی
ترتیب دی ہوگی، تعمیر کی ہوگی کہ ان چیزوں کے خلاف اس کے لیے خود بخود اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہوگی۔ خدا جو ہے وہ آرٹیفیشل لوگ نہیں بناتا کہ لوگوں کو صرف سکھاتا رہے نہیں۔ اور ہم نے تو صرف سیکھا ہی ہے نا ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے، ہمیں کس طرح ہماری خدا کس طرح دعا سن سکتا ہے۔ خدا یہ جتنی بھی یہ ٹاپکس ہیں یہ سارے ان ببلیکل ہی ہیں کہ ہم کسی سے سیکھیں اور ہمیں پتہ چلے۔ جب آپ کسی سے سیکھتے ہیں آپ کو رہنمائی تو مل سکتی ہے، لیکن بھید آپ کو تب ہی ملے گا جب خداوند یسوع آپ کی زندگی میں آئے گا۔ جب یسوع آتا ہے نا تو پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی چیز یا کوئی لاجک ہو کہ آپ ایکسیپٹ کریں کہ یسوع نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا۔ میں آپ کو یہ گواہی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں بس راست بازی کے کلام کا تجربہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ فار ایگزامپل بائبل مقدس میں مختلف جتنے بھی لوگ ہیں، مختلف نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں جن پر پاک روح نازل ہوا، انہوں نے نہ کوئی تیاری کی، نہ کوئی اس طرح کا وہ ماحول میں تھے، لیکن پاک روح اپنے وقت پر نازل ہوا۔ جیسے یسوع جو ہے وہ یردن پر جب گئے، جو وقت مقرر تھا پاک روح نازل ہوا۔ ہیلیلویا۔ پالوس رسول کے بارے میں بھی سیم یہی ہے، کورنیلیس کے بارے میں یہی ہے، اور پھر سب سے عید پینتیکوست جو ابھی آنے والی ہے اس کے بارے میں بھی سیم یہی تھے۔ خدا یسوع نے کہا کہ ٹھہرے رہو جب تک تم کو قوت کا لباس نہ مل جائے۔ بھئی یسوع دعا کس طرح کرنی ہے؟ یسوع نے یہ نہیں سکھا، یسوع نے کہا ویٹ کرو۔ اب دعا کرنا اور ویٹ کرنا یہ دونوں چیزیں فرق ہیں۔ ہم سوچتے ہیں شاید وہ 24 گھنٹے دعائی کرتے رہتے ہوں گے تو وہ کھاتے نہیں ہوں گے، وہ کام نہیں کرتے ہوں گے، چلو کام تو نہیں کرتے ہوں گے، تو پھر وہ چیزیں کہاں سے لاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ ہمیں تو سینس نہیں ہے نا۔ جب یسوع نے کہا ٹھہرے رہو تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یسوع نے کہا جا کے دعا کرتے رہو۔ اب مجھے یہ سمجھنا کیوں آسان ہے، کیونکہ یہ میں ان سب چیزوں سے نہیں گزرا ہوا، مجھے ان کا پتہ ہے کہ جب مجھے پاک روح کا بپتسمہ ہوا تب تو میں چھوٹا سا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کے بارے میں۔ چھوٹے سے مراد یہ نہیں تھا، یعنی مجھے ٹھیک پتہ تھا کہ یہ پاک روح ہے یہ ہے، لیکن جو سکھایا یہی جاتا تھا کہ آپ پاک روح کے لیے ٹھہرے ہیں، تب ہمیں تو یہ صحیح طور پر گناہ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو راست بازی کے کلام کا تجربہ نہیں، آپ کسی کو کیا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ آپ تو یہی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی غیر زبان میں بولا کرو ترقی ہوگی، لوگ بھی کہیں گے ہاں جی دیکھو جی پالوس نے کہتا تھا وہ بھائی اس کو سمجھو تو صحیح وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب یہ تو ترقی نہیں ہے، کہہ دیا تو ترقی ہوگی، اس طرح ترقیاں نہیں ہوتی، اس طرح بربادیاں ہی ہوتی ہیں۔ اگر کلیسیاؤں میں ترقی ہوتی ہو تو کلیسیاؤں میں رسول ہوں، نبی ہوں اور استاد ہوں، معجزے دکھانے والے ہوں، شفا دینے والے، جتنے بھی یہ پالوس رسول یہ کہہ رہا ہے نا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج معجزات نہیں ہوتے، بہت ساری مشنیں ہیں، ان کا تو ویسے بیڑا غرق ہوا ہے۔ تو جب یہ پالوس یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیا، رسول، نبی، استاد، معجزے دکھانے والے، پھر کہتے ہیں نہیں وہ ابتدائی دور کے لوگوں میں تھا، اب پاک روح چینج نہیں ہوتا، لکھا ہے خداوند آج کل بلکہ اب تک کیا ہے یکساں۔ اور یسوع نے یہ کہا کہ ہولی اسپرٹ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور اگر پاک روح آپ کے ساتھ ہے تو اس کی قوت کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ لوگ خود بائبل کو نہیں پڑھتے، لوگ انفارمیشن کی بیس پر ڈینومینیشنل انفارمیشن بہت ہی غلط اور بہت ہی بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ مشنوں کی جو تعلیم ہے وہی اصل مسیحیت کی بربادی کا سبب ہے۔ جب میں نے اس چیز کو سمجھا نا تو خدا نے میری توجہ ایک چیز کی طرف کروائی کہ ابتدائی کلیسیا کا جب آغاز ہوا تو یہ کلیسیا میں مشن یا ڈینومینیشن کا اختیار کب لوگوں نے اختیار کر لیا کہ خدا کے روح کی بجائے وہ اپنے لاز انہوں نے بنا کر بتا دیے جی بھائی مسیحیت اگر آپ مسیح ہو تو آپ کو یہ کرو گے تو یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ وہ جو مشن ہے وہ آج بھی بڑی اس نے بیڑا غرق کر دیا مسیحیت کا، لوگوں کو جہنمی کر دیا اس نے۔ خیر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بتانے کا مقصد کیا؟ بتانے کا اگر پاک روح آج ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی نعمتیں بھی ہیں، اگر پاک روح ہے تو اس کی قوت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پاک روح ہے اور اس کی قوت نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں جی آج بھی یسوع زندہ ہے تو کہیں جی نہیں آج معجزات نہیں ہوتے، یہ آپ کی غلط تھیالوجی اور ڈاکٹرن ہے۔
آج بھی معجزات ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس ان معجزات کے پیچھے بھجے پاگل ہو جائیے، برکتاں پیچھے پاگل ہو جائیے۔ ہم زیادہ تر خادمین پرانے عہد نامہ کی سوچ اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ پرانے عہد نامہ کو کیوں پریچ کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں زیادہ بلیسنگز ہیں، اور نئے عہد نامہ میں ہے کیا؟ چیزوں کو صرف چھوڑنا ہے۔ یہ فرق ہے صرف پوری بائبل میں، پرانے اور نئے عہد نامہ میں۔ سمپل سی بات ہے، مجھے بتانا کتنا آسان ہے، کیوں ہے؟ مجھے نہیں آتی، لیکن صرف یہ ہے کہ ریولیشن آپ کی زندگی کو چینج کر دیتا ہے، ریولیشن آپ کی سوچ کو چینج کر دیتا ہے۔ خداوند یسوع کا بھید ہماری زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کرتا ہے۔ آپ کی زندگی تبدیل کیوں نہیں ہے؟ آپ دعا بھی کر لو گے، توبہ بھی کر لو گے، نہیں میں بڑا ایماندار ہے، تیری ایمانداری کچھ نہیں، فارغ ہے تو تماشے باز ہیں، یعنی کہ ڈرامے باز۔ ہاللیلویا۔ اور آج یہی تو کلیسیا میں ہو رہا ہے، ڈرامے بازی تو ہم کر رہے ہیں۔ خادمین ڈرامے بازی کرتے ہیں اور ہم ان کو ڈرامے بازی کر کے دکھاتے ہیں۔ خادمین خود کمزور ہیں، لوگوں کو بھی کہتا ہے نا تو ٹھیک ہے تجھے بھی انجی ہو، اور لوگ بھی کہتے ہیں میری مجبوریاں میری، او بھائی پہلی کلیسیا اس طرح کی نہیں تھی جس طرح آج کی کلیسیا مجبور ہے۔ دنیا کی ساری مجبوریاں تواڈے لئی نے، وہ نہیں کہتے خدا بڑا کچھ کر لینا، خدا تہاڈی مجبوریاں ختم کیوں نہیں کرتا؟ ہماری تو ہے تعلیم ہی ساری غلط ہے نا، الٹ پلٹ۔ ہمیں تو بائبل مقدس کے ابتدائی اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو جی عمارت کھڑی تسی کیتی اس لیے تہاڈی کدھر کندھ نہیں ہے تو کدھر بوہا نہیں ہے تو کدھر پلر نہیں ہے، تو برے حال بانکے دیہڑے۔ آپ نے کبھی مسیح پر اپنا گھر ہی نہیں بنایا، اس کو سمجھنا۔ اگر آپ ریت پر گھر بناتے ہیں تو ریت آپ کی بنیاد ہے، اگر آپ چٹان پر گھر بناتے ہیں تو چٹان کی قوت اس گھر کو مضبوط رکھتی ہے، تھام کے رکھتی ہے، اور پوری عمارت اسی چٹان پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ تو ہمارا انحصار مسیح زندگی کا کس پر ہے؟ اپنی سوچ، جو کچھ ہم نے سیکھا اس پر ہے، یسوع پر نہیں ہے۔ یسوع کی تو تعلیم ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک باری ایک شخص آیا، کہتا یسوع میرا نا ماں پیو میں انہوں جا کے دفن کرو تو مراد ادو زندہ سی، تو کہتا سی اچھا یسوع جدو مرن گے میں انہوں دفن کر کے گھر کا انتظام کر کے نا پھر آواں گا۔ یسوع نے کیا مردے دفن کرن دو، وہ مطلب سی یہ نہیں سی کہ وہ گھر وہ پیو مریا ماں پیو مریا سی تو فوراً یسوع کو لگا ہے، سانو تو پتہ ہی نہیں ہے نہیں۔ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے یہ کہا جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ میرے لائق نہیں ہو۔ یسوع نے کی کیا؟ اگر تو میرے پیچھے آنا چاہے تے چھڑ دے اپنے گھر والوں نوں، تے کی ہویا؟ وہ مایوس ہو کے گیا یا نہ گیا؟ تے تسی کیوں چرچوں مایوس ہو کے نہیں جاندے؟ تسی اڑے اڑے کیوں رہندے ہو؟ ٹھیک ہے کوئی گل، مجبوریاں بھی نال چلدیاں نے نا، ویکھ لو تہاڈا کی حال جے۔ یہ کہندے نہیں ویکھو جی یسوع دی محبت نہیں، بس جو مرضی تسی یسوع وچ ویکھ لیا، تہانوں پتہ نہیں کیڑا یسوع چ لب گیا جہاں تہاڈی زندگی نوں بھی نہیں چینج کرتا پیا۔ اور یہ ہمارے مسیحیوں کا یہ برا حال ہے، ان کا کوئی حال نہیں ہونا دوزخ کے علاوہ۔ کیا ہماری بنیاد ہے؟ یسوع ہے۔ کون سا یسوع؟ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ اگر آپ یسوع کو جانتے ہیں تو یسوع کی خوبیاں کہاں پر ہیں؟ اگر آپ یسوع کو جانتے ہیں تو یسوع کا کریکٹر کہاں پر ہے؟ اگر آپ یسوع کو جانتے ہیں کہ یسوع کا کردار گفتار آپ میں سے نظر کیوں نہیں آتا؟ کردار گفتار سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں یسوع ورگا اختیار رکھنا، یہ بھی غلطی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں۔ ایسے ہی لکھا ہے خدا نے جو اپنے بیٹے کو جلال بخشا وہ کسی اور کو نہیں بخشا، تو اسی وہ جلال اپنے لیے اپنی گلوری لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میرے پاس بھی یسوع جیسا اختیار ہے، تیرے اندر یسوع جیسا مزاج ہونا چاہیے، ریولیشن ہونا چاہیے۔ اختیار یسوع نہیں صرف دیتا گیا، تو خادم تو انج گھما دیتے، تسی گھومنا چاہتے ہو ہاں میرے پاس یسوع جیسا اختیار ہے۔ اج تک کسی خادم کو ہے وے؟ حقیقت ہے کسی کو بھی نہیں۔ خادماں دی اپنی کوئی بیس نہیں، انہاں دی ایک گواہی تو بغیر انہاں دا کوئی میسج نہیں ہوندا، تے یسوع نے اپنی کنیاں کو گواہیاں سنائیاں ہیں۔ آج ہم روحانی ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ روح کا ظہور ہی نہیں ہے ہماری زندگیوں میں۔ اب یہ نہیں ہے کہ پاک روح ہے نہیں ہے، پاک روح ہے، لیکن ہمارے چرچز میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے خادمین میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے خاندانوں پر کبھی پاک روح کا ظہور ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر ہوا ہوتا تو آج ہماری زندگیاں بالکل مختلف ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ ابتدائی کلیسیا پر جو پاک روح نازل ہوا تھا اس کو اور تعلیم دیتا تھا، چونکہ اب وقت چینج ہو گیا تو اس لیے پاک روح اب اور تعلیم دیتا ہے۔ یہی ہماری سب سے بڑی بربادی کا سبب ہے۔ پاک روح ہمیشہ اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح وہ
इब्तदाई दौर में काम करता था। आज भी जो लोग जिनकी जिंदगी पर यीशु मसीह का भेद खुलता है, आज भी उनका किरदार बाइबल मुकद्दस जैसा होता है, बट हमारे पास कोई इसकी एग्जाम्पल नहीं है। आपने सीखा है और आप उसके मुताबिक ज़िंदगी तो हर बसर करते नहीं, आप दूसरे बोलते हैं। सो कलाम में लिखा है कि हर शख्स में रूह का ज़हूर, हर शख्स में, ये सिर्फ रसूलों की बात नहीं, हर शख्स में जिस पर भी रूह का ज़हूर होता है फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो तुसी कलीसिया दा बेड़ा गर्क कीता है, ना खुद टाइम ना लांदे हो ते ना कदी मसीह दे बदन कदी तरक्की दा बायस बने हो, ते फिर कहंदे ओ नहीं मेरे पास पाक रूह है, उन्हें संभाल के रख, ये ना कोई वो जेड़ा तेरे कोल होवे वो भी जांदा रहे। इसे फरेब विच ते लोकी बर्बाद हो रहे हैं। फायदा पहुंचाने के लिए है रूह का ज़हूर, लेकिन कहाँ पर फायदा? हमें तो वो फायदा नजर आता है ना कि बरकता आ जान। अब पलूस को ये नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है कि रूह का ज़हूर हर शख्स में फ़ायदा पहुंचाने के लिए। हमारे नज़दीक फ़ायदा क्या है जब हम मसीह को कबूल करते हैं? खादमों ने तो ये सिखाया ना, बड़े दौलतमंद हो जाओगे, पैसे मिल जाएंगे, थोड़े घर चो मुसीबत खत्म हो जाएंगी, वो हो जाएगा, इंज हो जाएगा, हो जाएगा वगैरह वगैरह। तुहानू ये फायदे दी चीज़ां नज़र आंदियां ने, तुहानू तो ये भी नहीं पता रूह का ज़हूर जो फ़ायदा पहुंचाता वो फ़ायदा है किहड़ा। तुहानू तो किसी चीज़ का पता ही नहीं ना, तो फिर तुहाडा की इलाज है? कोई इलाज नहीं। मैनू पाक रूह लब्भा है तो फायदा की पहुंचा है? देखो जी मैं गैर जबाना भाई ये किहड़ा फायदा भाई, मैं दवा भी कर रहा ये तो मैंने तो कोई फायदा वाली गल नहीं है नजर आई। सो आपको पता होना चाहिए कि रूह का ज़हूर हमारी ज़िंदगी में क्यों होता है? ताकि फ़ायदा पहुँचे कलीसिया को, खुदाम यीशु का बदन तरक्की करे। तरक्की कहाँ पर होती है? कुछ भी नहीं तरक्की हो रही। हमारी अपनी जिंदगियां तरक्की नहीं कर रही। जेडे ईमानदार ने उन्होंने अपनी जिंदगियां तरक्की नहीं कर रही, वो अपनी मुश्किलों तो बाहर निकल आन तो बड़ी गल है। भाई साहब नहीं देखो जी, मुश्किलों तो जो बाहर निकल आएंगे फिर तरक्की हो जाएगी। तेरी कदी नहीं हो सकती। तेरी बुनियाद ही जो गलत है तो तेनू तो ही तरक्की नजर आनी है जो तेरे मुताबिक, कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो रूह का ज़हूर है वो फ़ायदा पहुँचाने के लिए। और फ़ायदा क्या होता है? वो हमारे लिए शायद नुकसानदेह चीज़ें हों, लेकिन वो फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं। खिदमतें भी आज हैं, रूह कुद्स की नेमतें भी आज हैं, रूह कुद्स भी आज है, रूह कुद्स की मैनिफेस्टेशन भी होती है, पाक रूह का ज़हूर भी होता है, सब कुछ होता है जो बाइबल में लिखा वो सब कुछ हो रहा है, होता भी है, लेकिन बहुत कम लोगों में। क्यों? उसकी वजह क्या है? ज़्यादा तो अपनी अकल से चलते हैं, अपने विजडम से चलते हैं। खादमीन जब मज़बा पर खड़े होते हैं, अपनी क्यों विजडम, अपनी हिकमत को क्यों वो बयान करते हैं? मैं इस तरह का हूँ, मैंने इस तरह किया, फलां मैं ऐसे कर दिया। कलाम में कोई ऐसा शख्स आपको मिल जाए इस तरह की हरकतें करता हुआ, आप बताएं जी हाँ जी पादरी साहब जी फलां भी तो अंज करता सी ना। वो मसीह के अलावा किसी को प्रीच नहीं कर, अपनी ज़ात को भी। पलूस तो ये कहता है कि मैं अगर फ़ख्र भी करना अपनी कमज़ोरियां ते करना। तो पलूस की खिदमत तुसी अज कभी जिंदगी में भी साढ़े खादमी पूरी दुनिया में भी मिल जाना, अज तक पलूस वर्गी खिदमत नहीं कर सके। वो जी कमज़ोरियां की गल करता सी, वो कोई होर हाँ। रूहानी तौर पर तरक्की नहीं करेंगे तो ये मत सोचें कि आप कभी सच्चाई से वाकिफ़ होंगे। ये एक, अब मैं ये नहीं कहूँगा सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन ये है बाइबल मुकद्दस हमारे पास एक सांचा है, एक वे है, एक रास्ता है, एक इस तरह का पैटर्न है कि उससे हम पहचान सकते हैं कि खुदा किस तरह हमारी ज़िंदगी में काम करता है। सो जब आप मैसेजेस सुनते हैं ज़्यादा खादमीन तो आपको कहानियाँ सुनाते हैं ना, स्टोरियाँ सुनाते हैं, फिर एग्जाम्पल्स देते हैं। वो ऐसे है तो इस तरह है, तो वो उस तरह हो गया तो इस तरह। अब भाई बाइबल मुकद्दस के आगे तो कोई चीज़ है ही नहीं है कि कोई है, कोई नहीं है। लेकिन ये भी एक भेद है, ये भी एक क्या है? भेद है। और ये जिस पर खुल जाता है उसको पता होता है कि बाइबल के आगे कोई चीज़ नहीं है। जिस पर नहीं खुलता वो ये कह तो सकता है नहीं कि बाइबल के आगे कोई चीज़ नहीं है, तो कहानियाँ उन्हें अपनी सुनाइया ने, गवाहियाँ उन्हें अपनी सुनाइया ने, ताकि लोग की, अब लोगों का इतना बेड़ा गर्क हुआ है ना, एडा बेड़ा गर्क होया तो सारे ने। अब एक सोचो इस बाइबल में जिन्ने नबी, प्रॉफिट, अपोसल, रसूल वगैरह आए ने, उन्होंने तो अगे साड़ी जिंदगियां तो नहीं ना हो सकदियां। क्यों हो सकदियां? नहीं ना हो सकदियां। लेकिन तुहानू खादमां दी क्यों गवाही सुनने अच्छी लगती है? क्योंकि तुसी खुद कलाम दा भरोसा नहीं करते। इसलिए खादमी पता है इन्होंने गवाही कोई इंज दी बना के सुनाओ, वो है वे या नहीं,
ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਦਮੀਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਦਮੀਨ ਜੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਅਨਬਿਬਲੀਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਉਹ ਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਂਝ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਇੰਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, इंज तो है ही नहीं। खुदा अबतरी का खुदा नहीं है, खुदा डिसिप्लिन का खुदा है। और आज हम देखते हैं रूहानी तरक्की ये तरक्की हुई है कि बाइबल के सब असूलों को आपने तोड़ना है, तो हम समझते हैं ये रूहानी तरक्की है। ये रूहानी तरक्की नहीं है। अब कई दफ़ा हम अपने इबादत में इस तरह का गीत गाते हैं, ओ दाऊद नच नच के खाक उड़ा रहा है, ओ उड़ा। अब जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो जब आप नए अहदनामा को स्टडी करेंगे आपको पता चलेगा ये पुराने अहदनामा की तो बात अच्छी है। अब वो अहद का संदूक आपके अंदर है, अब वो अहद का संदूक यानी वो यीशु आपके अंदर है, आप उसका मकदस हो। अब आपने अपने मकदस का ख्याल रखना है और उस तरह के काम करने हैं कि कहीं आप उसके मकदस को बर्बाद तो नहीं कर रहे। यीशु सामने मैं नचांगा, वो जेड़ा अंदर यीशु आ या फिर ओनू कट के बाहर रख लै, किहड़े यीशु सामने नच रहे हैं, जेड़ा अंदर है या जेड़ा आसमान ते वे। तुसीं दो तरह दे यीशु दी इबादत करदे हो। यीशु मेरे अंदर है, हाँ जी यीशु इत्थे भी मौजूद है, असीं यीशु सामने नचांगे, या फिर अंदरों बाहर कढ लै या वो वाला अंदर पा लै। नहीं जी भाई साहब जी यीशु तो हर जगह मौजूद होंदा ना, तो फिर एवें कही जाना मेरे अंदर ये कह फिर हर जगह मौजूद है, मेरे अंदर कोई नहीं उत्थे भी आवे, किंज हो सकदा? नाले तू अंदर भी वाड़े आ, नाले हर जगह भी मौजूद है यीशु, ते तेनू आप ही नहीं समझ आ रही तू करना की है। अब मेरी जो स्पिरिट है ना, मेरी जो रूह है, मेरे हर ख्याल को जानती है कि मैं क्या सोचता हूँ। मैं किसी से ना भी कहूँ तो मेरे अंदर को पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने क्या करना है। मुझे अपने आप को बताना नहीं पड़ता कि नजम आज तू बीमार है, आज तेन पैसों की जरूरत है, वो मेरी पूरी बॉडी को पता है। लेकिन यीशु जो साढ़े अंदर है ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਇੰਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਪਾਕਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਐਸਾ ਪਾਕਰੂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਾਕਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਰਸੌਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਦੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕਦੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗਮਗੀਨ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਆਂਸੂ ਡਿੱਗਣੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ नहीं जे। तो अगर आप रूहानी तरक्की नहीं कर रहे तो ये जो मैं बातें कर रहा हूँ यही हो रही हैं, ख्याली चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। क्या आपको ये लगता है कि जो आपके अंदर यीशु है उसको दुआ की ज़रूरत है? नहीं भाई साहब जी हमें है। तो जो अंदर यीशु किया वो हिसाब किताब ही किसी के अंदर कोई बदरू होती है ना, तो उन्होंने पुट्ठे काम करने की जरूरत नहीं पैंदी, बदरू आप ही करवा लेंदी। बदरू किसी से हाजिर होंदी है तो बड़िया तुहानू पता फिर कई तो अजीब हरकतां करते हैं। कई खादम वैसे भी बदरूआं नाल बड़ा खेडते, उन्होंने पता नहीं बड़ा शौक होंदा कि अब चला ये कर ले बदरू तो वो कर ले, तो इस तरह पता नहीं की खादमा ने करना चाहते हैं। तो या कि तेरा नाम क्या है? भाई बंदा पूछे तू नाम पूछ के कहना बोलो जी यीशु ने भी तो पूछा से ना, बस तू यीशु जो तू यीशु ही है, बस असी अपने आप ये साबित करना। मुझे वीडियो क्लिप भेजा, बड़ी ये सुनने वाली बात। कोई खादम था तो उसकी कलीसिया ने एक टैबलो बनाया, तो टैबलो क्या कि बदरुएं जो है वो खादम से डर रही हैं। ये अनबिब्लिकली सच्चा ये ट्रुथ है, ये बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल अगेंस्ट है। किसी खादम से कोई भी बदरू नहीं डरती, किसी खादम से भी नहीं। अगर किसी खादम से डरती होती यीशु ये कभी भी ना कहता कि मेरे नाम से। आदमी ने अपने आप को बड़ा बना, मैं देखो मैं जो क्या बदरू मेरे तो डर गई, वो कहते ला भाई तू। और उसी क्लिप में यही बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये जो खादम है इससे बदरूहें डरती हैं। खुदा यीशु के अलावा किसी से भी शैतान नहीं डरता, और वो भी उस तरह नहीं है जिस तरह हम सोचते हैं। वो डरता है इसलिए क्योंकि उसको पता है कि एंड ऑफ द डे दोज़ख में फेंकना जो है वो खुद हम यीशु ने है।
کہ عذاب میں ہمیں جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہی ڈال سکتا ہے. اور ہم آدمین جب بدروہیں نکالتے ہیں وہ بھی ان ببلیکل ہی ہیں. شاید کہیں سوچتے ہونا بھائی صاحب جی تسی کتے کوئی بدروہاں کڈیاں ہون گیاں. نہیں میں نہیں کڈیاں, بس تواڈے جہڑیاں وہ میں نہیں کڈیاں, باقی تو میں بڑیاں وچوں کڈیاں نے. ہالےلویا. تو یہ ہے کہ مجھے اپنی گواہیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے نکالی یا نہیں, کیونکہ بائبل کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. جب لکھا کہ یسوع نام سے نکلتی ہے تو بس یسوع نام ہی کافی ہے. پھر میں نے دیکھا وہ خادم کو زیادہ گلوری مل رہی ہے, اور بدروہیں جانتی ہیں یہ خادم کن چیزوں کے بھوکے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ خادم جتنے اپنی خاک ساری جھاڑتے ہیں نا, یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے, ادروائز وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. کوئی بدرو آ کر پرانے عہد نامہ میں نئے عہد نامہ میں کہا ہو کہ نہیں جی نہیں جی نہیں ہے. بس ایک دفعہ کیا ہوا, مجھے بات یاد آ گئی, پالوس جو ہے وہ خدمت کر رہے تھے کلام کی, اور ایک بدرو ایک لونڈی میں آئی اور وہ ان کی بات سنو یہ صحیح بتاتے. آخر کار وہ تانگ ہی آ گیا کہ یہ بدرو ہو جائیے, اور وہ نہ چڑکیا نکل گئی. اب وہ بدرو کوئی غلط بات نہیں تھی کر رہی, اور ہم خادمین اس ایسی ویڈیوز کو بڑے پروموٹ کرتے ہیں. اس کے آگے مائک کرو, دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس خادم سے بڑا ڈرتی ہوں. پالوس نے کہا منہ بند کر, میں سچائی سنا رہا ہے, یعنی تیری گواہی کی ضرورت نہیں, یسوع خود دی تصدیق کرے گا. سو اس نے بدرو کو نکالا. وہ لوگ بھی اس سے پریشان ہو گئے, اور آج ہمارے خادم بالکل بائبل کو الٹ چل رہے ہیں, راست بازی کے کلام کا تجربہ کر لیتا ہے. تو یہ چیزیں جو میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں, پھر ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ہماری تو راست باز یہی ہے نا, دعا کر لیتے چھاڑ دیتی, تو کر لیتے چھاڑ دیتی, دعا کر لیتے چھاڑ دیتی. تو پتہ نہیں اسی کہڑے سانوں تو ایون ਇਹਦੀ ਸੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਹੀ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, اور کوئی چیز نہیں تینوں لیا سکتے, اس لیے تو اونج بھی نہیں آ سکتا. دعا کے ذریعے کوئی یسوع کے قریب نہیں آتا, تب یسوع کے قریب ہم جاتے جب وہ ہمیں کھینچ لیتا. اور وہ کیسے کھینچتا, اپنی ذات کے بھید کو کھولتا ہے تو ہم کھینچے چلے جاتے ہیں اس کی طرف. جو دعا تے پجتے پھرو, میں نے دعا کی, یہ ہے وہ ہے. اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے, اور یہ پاک روح کسی انسان کے جو ہے وہ اختیار میں نہیں ہے. ہر کئی مشنات یہ بھی کر لیندیاں نے, میں ہاتھ رکھاں گا تو پاک روح نازل ہوئے گا. ویکھو جی شاگرداں بھی تے ہاتھ رکھے نے, شاگرداں اور بھی بڑا کچھ کیتا سی, وہ کیوں نہیں تو کردا. اپنے فائدے دی ہر چیز اسی اکٹھی کیتی ہے. راست بازی کے کلام کا تجربہ تو ہے ہی نہیں ہے. ویکھیا جی اچھا یسوع نے گل کیتی ہے, یہ جی ہن میرے فائدے لیے, ہاں جی ویکھو یسوع نے کیا کیتا سی نا, میں بھی اس لیے انج کرنا. اب ہماری کلیسیاؤں کا خادموں کے پاس تو کوئی چیز میسیج ہی نہیں ہے نا, تو انہوں نے تو ایسی ویسی چیزیں ہی. اب کئی ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ ویکھو جی کدھر لکھا یسوع دے لمے وال ہاں تے تسی لمے وال رکھو یا کرو. وہ میں کہا یار تینوں یہ گل دس, تینوں والاں نال کی پرابلم ہے؟ جدو یسوع نوں والاں نال کوئی پرابلم نہیں, تینوں کی والاں نال پرابلم ہے. لو جی پلوس نے کیا سی, میں پلوس کی کنوں کیا سی کرنتھس دی کلیسیا نوں, تے میں وہ کی حالات سن, نہیں جی منوں کی پتا. تو میں جے تینوں نہیں پتا تو نہ منہ کھول, تینوں ایک چیز کا پتہ ہی نہیں. اور یہ بالوں کی بھی ایک عجیب ہی ساری سائیکی ہے, یہ بھی لینتھ اسی اپنے ذہن دے مطابق ہی رکھی ہے. والاں دی لینتھ بھی نہ سی, ہر چیز تے اسی اپنے ذہن دے مطابق ہے. بھائی تمہیں بائبل نے کیا سی کہ لمے وال ہون گے, اتوں تک ہون گے, اتوں تک ہون گے, اتوں تک ہون گے. جی پلوس نے کیا سی جی لمے وال رکھتا ہے, بس تیرے ذہن دے مطابق جہدے لمے وال نے وہ لمے وال نے, جہدے تیرے ذہن دے مطابق چھوٹے نے وہ چھوٹے نے. تیری تو ہے ہی شروع تے غلط ہے. اس لیے منو کسی کی کوئی پرواہ نہیں آئی. تسی یہ سوچتے ہو جب یسوع آندا تانوں لباس دا پابند کرواندا ہے, تسی یہ سوچتے ہو؟ جب آپ راست بازی کے کلام کا تجربہ کر لیتے ہیں, آپ کی زندگی خود بخود ڈسپلن میں آنا شروع ہو جاتی ہے. کہ یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ راست بازی کا کلام کے تجربات, اگر آپ کا تجربہ نہیں ہوگا تو آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. سو آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ آج تک ہم نے کبھی روحانی ترقی کی ہی نہیں ہے. بتانے کا یہ مقصد تھا کہ اگر روحانی ترقی جو سکھا رہے ہیں انہوں نے نہیں کی تو ہم نے کیا کرنی ہے. بائبل مقدس میں جتنے بھی نبی ہیں, ہر کئی بچ بادشاہ نے, کئی بچ چرواہے ہیں,
ਕਈ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਹਨ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਹਨ ਵਗੈਰਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਖਿਦਮਤਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ डिटेल 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एलिया है, अब हम लोग सोचते हैं कि एलिया और 24 घंटे ना मौजज़े ही करता रहा होएगा, हैं वो लोगों के दुआ ही करता रहा होएगा। इसलिए तो नबी दुआ ही नहीं करते होंगे लोगों ते, आओ भाई मैं तुम्हारे दुआ करा तुम्हारी ज़िंदगी च मौज आए। अब पूरी बाइबल 66 किताबें हैं और इनमें कई बुक्स में जो है वो कई 100 साल का वक्फा है, लेकिन इनका एक ही रेवलेशन है, चेंज नहीं हुआ। अगर दाऊद है तो मूसा या एलिया या पलूस, इनके हतूत या इनकी किताबें जो हैं जो भी बाइबल में लिखी हैं उनमें इख्तलाफ क्यों नहीं है। और आज देख लो एक कलीसिया के 2 बंदे लै जो दोवे आपस च नहीं रलते होंगे, उन्होंने तालीम इत्थों तक साड़ा बेड़ा गर्क होया है, क्योंकि पाकरू नहीं है। एडे तुसी रूहानी हो ना, एडे रूहानी, एडे तुहाड़ियां दुआवां ने, तो इस चीज़ को चैलेंज करके वेखो, तुहानूं लग पता जाए कि मैं की गल करना वा तो मेरा मकसद की, तुहानूं कित्थे पता चले। इतनी बात है, एक कलीसिया का एक ख़ानदान ही ले आए, अगर उस घर में 6 फर्द रहते, 6 की 6 तालीम ही फ़र्क होगी। भजदे फिर हो जिथे मर्जी, अब प्यो की नहीं है वे, दूसरा के नहीं है वे, और तीसरा क्या है वे, वो बोले वो पाकरू है नहीं तो जो मर्जी की आओ। नहीं जी वेखो जी, अपनी अपनी राय होंदी है, राय अपनी अपनी होंदी है, पाकरू एक ही है। अगर एलिया नूं पाकरू गाइड करदा सी ते अलीशा नूं भी वो गाइड करदा सी। अगर अलीशा नूं गाइड करदा सी ते वो यीशु नूं भी गाइड करदा सी। अगर यीशु नूं गाइड करदा सी वो पौलुस रसूल नूं भी गाइड करदा सी, पतरस नूं भी गाइड करदा सी, और वो भी पाकरू सानूं भी गाइड करदा। अगर पाकरू साडी जिंदगी च होवे ते, अगर नहीं तो फिर असीं अपनी गाइडनेस नाल ही चलांगे। पाकरू की एक सिफत है, पाकरू की एक निशानी है कि जो वाकई तुहाडी जिंदगी च पाकरू हुंदा है, इस तो अगे पिछे नहीं तुहानूं होण दिंदा। जे इस तो अगे पिछे होण दवे तो समझो पाकरू नहीं हैगा। वो खादम तो हो सकता है, वो तुहाडी सोच तो हो सकती है, अच्छी अच्छी चीज़ां तो हो सकदियां, तुहाडे दिल नूं एडमायर जिहड़ियां करदियां, तुहाडे दिल नूं अच्छियां लगदियां, वो चीज़ां तो हो सकदियां, लेकिन वो पाकरू नहीं हो सकता। तुसीं समझदे, तुसीं जिहड़ी दुआवां करदे उहदे विच पाकरू होएगा। जदों तुसीं एक दुआ है बाइबल मुकद्दस दे असूलां दे उलट करदे हो पे, वो जिहदी कुदरत दे वसीले नाल, हिकमत दे वसीले नाल लिखी गई है ना बाइबल, वो अज भी उंज दा ही जे।